الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے فخر کا سبب صرف ایک یعنی ایمان باللہ ہے۔ فخر کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، مثلا نسب، وطن، زبان، قابلیت، طاقت، سیاست، اقتدار، حسن، لیکن فخر کے یہ تمام اسباب فانی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز صرف ایمان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر ایک مسلم کو فخر کرنا چاہیے، اسی کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کرنی چاہیے، اسی کی بنیاد پر محبتوں کو استوار کرنا چاہیے۔ عزت کا مالک صرف اللہ تعالی عز و جل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو عز من تشاء کے بمصداق اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر واقعی ایمان ہے تو یقیناً وہ ہمیں عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ منافقون میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ آیت بالا سے واضح ہوا کہ ایمان ہی در حقیقت عزت ہے، لہذا قابل فخر چیز صرف ایمان ہے، لہذا قابل فخر چیز صرف ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا۔ اے ایمان والو، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے ایمان والو، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اے ایمان والو، یہ ایمان ہی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم کو اقوام عالم میں منتخب کیا اور قیادت ذمہ داریاں تمہارے سپرد کیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تمہیں چن لیا اور اپنی کتاب کا وارث تمہیں ٹھہرایا۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنے ایمان پر بجا طور پر فخر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس ایمان ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب تم پر پڑی اور تمہیں اقوام عالم کا قائد بنا دیا، تمہیں وہ اعزاز بخشا کہ دوسرے لوگ تمہارے غلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ اے ایمان والو، اسی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں بخشی ہیں انہیں یاد کرو، اور جو کتاب اور حکمت تم پر نازل کی ہے اسے بھی یاد کرو۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ یہ حکمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل گئی اس کو در حقیقت خیر کثیر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب و حکمت کا نزول اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ اے ایمان والو، یہ نعمت بھی تمہیں ایمان ہی کی بدولت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور قلوب کی بیماریوں کے لیے شفا بخش شریعت آ گئی ہے، وہ سرتاپا ہدایت اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تمہیں ملا ہے، تو اب اس نعمت کے حصول پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ نعمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ایمان والوں کو ملی ہے، لہذا ایمان ہی وہ چیز ہے جس پر فخر کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، یہ ایمان ہی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان ہی غلبہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن رہے۔ اور آگے سورہ نساء میں فرمایا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ کافروں کو مومنین پر کبھی غلبہ نہیں دے گا۔ ایمان ہی فضل الہی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، واللہ فضل علی المؤمنین، اللہ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ایمان ہی احساس برتری پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ سورہ توبہ میں ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کی ہیں،
اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے بھی لڑو جو دین حق کو قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہ ہے مومنین کی شان، مومنین کو برتر ہونا چاہیے نہ کہ ماتحت۔ مومنین کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ احساس کمتری سے انسان اپنی امتیازی شان کھو دیتا ہے، اسلامی چیزوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ چیز آخر کفر کی نہیں تو اور کس چیز کی گماد ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین میں مزید احساس برتری پیدا کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم میں، لا تبدعوا اليہود ولا النصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، یہود اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم راہ میں ان میں سے کسی سے ملو تو اسے تنگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین ہیں، احساس برتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل کے لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر دوسروں کی نقالی پر فخر کرتے ہیں۔ افسوس ہے، کیا یہی شان ایمان ہے؟ ایک مومن کو کافر کے مقابلے میں اپنے ایمان پر فخر کرنا چاہیے، لیکن ایک مومن کو دوسرے مومن پر فخر کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں نے جو بنیادیں رکھی ہیں، مثلا نسب، وطن، زبان وغیرہ، یہ سب سراسر غیر اسلامی ہیں۔ نسب پر فخر کرنا لغو ہے، نسب آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اہل کتاب اسی فخر میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألوا عما كانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے عمل ان کے کام آئیں گے، تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے، ان کے اعمال کے متعلق تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن نسب کام نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، یہ نسب ایسے نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو برا کہا جائے، تم سب اولاد آدم ہو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، ایک سا دوسرے سا کے مقابلہ میں ہوتا ہے، کیا تم اسے بھرتے نہیں ہو؟ کیا ایک سا دوسرے سا سے برتر ہوتا ہے؟ نہیں، بس اسی طرح کسی کو کسی پر بزرگی نہیں ہے مگر دین اور تقوی کی وجہ سے۔ آدمی میں یہی برائی کافی ہے کہ وہ زبان دراز ہو، فحش بکنے والا ہو اور بخیل ہو۔ اخلاق کی برائی در حقیقت برائی ہے، نسب کی برائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یہ قبیلے اور خاندان ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ چیزیں عزت بخش نہیں ہیں، عزت اور تقوی سے ملتی ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ وطن پر فخر کرنا بھی غیر اسلامی چیز ہے۔ وطن زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے، انسانی پیدائش کے لحاظ سے زمین کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر کوئی فضیلت نہیں۔
جغرافیائی لحاظ سے کسی زمین کا بہتر ہونا یا دینی لحاظ سے کسی زمین کا باحرمت ہونا اور بات ہے، لہذا کسی بہتر زمین یا باحرمت زمین میں پیدا ہونے سے کسی انسان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ کی حرمت سے کس کو انکار ہے، لیکن منافقین وہیں کی پیداوار ہیں۔ مدینہ منورہ کے مشرقی علاقہ مثلا عراق وغیرہ سے موجب حدیث نبوی بہت سے فتنے اٹھے، لیکن اسی عراق کی سرزمین میں بہت سے اہل اللہ بھی پیدا ہوئے۔ وطن کی محبت نہ ایمان کا کوئی جز ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد ہوئی ہے۔ اسلام عالمگیر اخوت کا درس دیتا ہے۔ مسلم قوم بس ایک قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ تمہاری جماعت حقیقتاً ایک ہی جماعت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہذا مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اس کی جماعت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ یہ ہے وحدت ملت کا سبب جس کو ہم بالکل بھول گئے۔ اپنے ملک اور اپنی قوم پر فخر کرنے لگے۔ پہلے ملک بعد میں مسلم بننے پر ناز کیا جانے لگا۔ کافروں کی نکالی میں ہمارے ہاں بھی مادر وطن نے جنم لیا۔ وطن کی خاطر مرنے اور جینے کا رجحان پیدا ہوا۔ اپنی مادری زبان پر فخر کرنا، اس کی خاطر جھگڑنا اسلامی شیوا نہیں۔ اسلام اس قسم کے جاہلانہ تصورات کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ یہ تصورات تعصبات کو جنم دیتے ہیں۔ اس سے مسلمین کی قوت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں صرف اس زبان سے محبت ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری قانون نازل کیا۔ باقی تمام زبانیں ہمارے لیے برابر ہونی چاہیے۔ مسلمین میں ملک کی یا سیاسی نسلیں یا قومی لسانی یا ثقافتی حدود قائم کرنا اسلامی اصول کو مسخ کر دینے کے لیے مترادف ہے۔ وطن پرستی سے اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ وحدت ملت کا سبق قصہ پاری نہ بن جاتا ہے۔ جتنے ملک اتنی ہی قومیں وجود میں آتی ہیں۔ امت مسلمہ عصبیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اتفاق و اتحاد کا ذریعہ اصول ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ قومیں آپس میں لڑ کر اپنی قوت کو خود ہی پارا پارا کر لیتی ہیں۔ مشترک دشمن کے لیے مقابلہ میں بھی متحد نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہیں تو خلوص مقصود ہوتا ہے۔ ایک مسلم ملک پر مصیبت آتی ہے تو دوسرا مسلم ملک تماشا دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ رہتا ہے اور نہ یہ۔ کسی ملک کی حفاظت محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اسلام کی بقا کی خاطر صرف اسی ملک کے مسلمین پر ہی فرض نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمین پر فرض ہے۔ لیکن کتنے مسلم ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے دینی فرقوں نے ہی کچھ کم نقصان نہیں پہنچایا تھا، جو کسر رہ گئی تھی وہ ان وطنی اور ملکی فرقوں نے پوری کر دی۔ اللہ کا رشتہ کل عدم ہو گیا۔ اللہ کی محبت کی جگہ وطن کی محبت نے لے لی۔ وطن کا بت دل اور دماغ میں چھا گیا۔ مسلم ان کا ہو گئے۔ اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو رفعت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ مسلمین کو تو اس کتاب مبین کے ملنے پر فخر کرنا چاہیے جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سربلندی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب العمارہ میں، جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے یعنی بے سوچے سمجھے اپنی قوم کی حمایت کرے، یعنی قوم کے لیے غضب میں آئے یا عصبیت کی دعوت دے یا عصبیت میں اپنی قوم کی مدد کرے، پھر وہ قتل ہو جائے تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہوگا۔ ایسا شخص میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بابرکت میں ایک مہاجر اور ایک انصاری لڑکوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے انصار کو آواز دی، مہاجر نے مہاجرین
مہاجرین کو آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، یہ اہل جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا دعوها فإنها خبیثۃ، اس قسم کی پکار کو چھوڑ دو، یہ خبیث پکار ہے۔ یہ صحیح البخاری کتاب الاحادیث الانبیاء و صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ مہاجر اور انصار کتنے اچھے لقب ہیں، لیکن جب ان لقبوں کو مسلمین پر تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جائے تو ان لقبوں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ ایسے موقع پر ان لقبوں سے پکارنا خبیث کام ہے، یہ ایام جاہلیت یعنی کافروں کا شعار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ افسوس کہ لوگوں نے بہت سے گھٹیا لقبوں اور فرقہ وارانہ ناموں سے اپنے کو موسوم کر کے آپس میں تفریق پیدا کر لی۔ آئے دن کے جھگڑے انہی ناموں کے شاخسانے ہیں۔ کاش یہ لوگ غور کریں اور اپنا صرف ایک نام رکھ لیں، یعنی مسلم، یہی اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا دعوى الجاہلیت فإنہ من جتا جہنم۔ فقال رجل یا رسول اللہ وإن صلى وصام، فقال إن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله۔ رواہ الترمذی فی ابواب الامثال۔ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے، لہذا مسلمین کو انہی القاب سے پکارو جن القاب سے اللہ نے، جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، پکارا ہے، یعنی مؤمنین، اللہ کے بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 12 ذوالحجہ 10 ہجری کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، خبردار ہو جاؤ، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مندرجہ بالا آیت اور احادیث سے ثابت ہوا کہ ایمان ہی ہے جس پر فخر کیا جائے، ایمان ہی عزت دیتا ہے، ایمان ہی باعث نجات ہے، ایمان ہی سے اللہ کی محبت اور نصرت حاصل ہوتی ہے، ایمان کا نتیجہ غلبہ ہے، احساس برتری ہے، ایمان ہی سے سربلندی اور سرفرازی ملتی ہے۔ ملک اور وطن یا زبان سے عزت حاصل نہیں ہوتی، لہذا اے مسلمو اپنے ملک، وطن اور نسب پر فخر کرنا چھوڑ دیجئے، دوسرے کے وطن کو برا نہ کہیے۔ اپنے آپ کے سامنے کوئی آپ کے وطن کو برا کہے تو آپ کو ملال نہ ہو، آپ کے دل کے کسی کونا میں یہ خیال باقی نہ رہے کہ آپ کا وطن زمین کے دوسرے قطعات یا طبقات سے بہتر ہے، اور آپ کے دل میں وطن کی کوئی محبت ہو۔ یہ تصورات ذہن سے نکال کر پھینک دیجئے، آپ کے نزدیک پوری دنیا یکساں ہو جائے۔ اسی طرح نسب اور مادری زبان کے متعلق بھی اپنی اصلاح کر لیجئے۔ آپ سوچئے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوتے تو کیا وہ آپ کو موجودہ وطن سے زیادہ عزیز نہ ہوتا؟ کیا آپ کو اس وقت اس ملک کی زبان عزیز نہ ہوتی؟ اگر آپ کو اپنا وطن یا زبان زیادہ عزیز ہے تو کیا اور دوسروں کو اپنا ملک اور زبان زیادہ عزیز نہیں؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو کیا یہ ترقی کرنے کی باتیں ہیں؟ کیا ایسے جذبات سے آپس میں تصادم نہیں ہوگا؟ کیا یہی اسلام ہے؟ ہر شخص اپنے وطن اور زبان کو اچھا سمجھتا ہے، تو آخر وہ کیا معیار ہے جس کی بنیاد پر کسی کے وطن اور زبان کو دوسرے کے وطن اور زبان پر ترجیح دی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری کتاب الایمان میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن
مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنے مسلم بھائی کی خیر خواہی کیجیے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو۔ ایک دوسرے پر کسی قسم کے فخر کا اظہار نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ انکساری کو شیوا بناؤ، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ اے مسلمو، جب سے تم میں قوم پرستی اور وطن پرستی آئی، جب ہی سے تم ذلیل ہوئے، اور اگر اب بھی تمہیں ہوش نہیں آیا تو معلوم نہیں اور کتنا ذلیل و خوار ہوگے۔ اٹھو، وطن پرستی اور قوم پرستی کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دو، مسلم بنو اور مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا کی صدائیں بلند کرو۔ جماعت المسلمین کی دعوت یہی ہے کہ آئیے اور سب مل کر ایک ہو جائیے، وطن اور زبان کی تفریق مٹا دیجیے، اپنے ایمان پر فخر کیجیے اور کسی چیز پر نہیں، اور اس ایمان کو بھی اپنا ذاتی شرف نہ سمجھیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیے اور اس کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہر مسلم کو خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو اپنا بھائی سمجھیے، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیے، اس کے لیے وہی چیز پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جماعت کی دعوت سے متفق ہیں تو جماعت کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ ان تازہ الہوں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو بے رہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔